تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے، بڑا جس کو آپ کہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے، چاہے اسلامی بھائی ہوں، چاہے اسلامی بہنیں ہوں، چاہے مدنی منع ہوں، چاہے بڑے ہوں، ہر کسی کو اس ٹاپک پر، اس موضوع پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے۔ موضوع کیا ہے؟ پہلے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں، پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی، بیڈ اسمیل، بری بو۔ محلے والے پریشان ہو گئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی۔ بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالا توڑا، اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عجیب و غریب دہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے، یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے، دیکھ ہی نہیں سکے یہ منظر۔ اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی، جوا کھیلنے والوں سے۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے، اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈالا، پھندے کو کسا، بجلی کے کرنٹ لگائے اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر باہر تالا لگا کر فرار ہو گئے، اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئی۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیسا دہشتناک واقعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، ایمان والی، عافیت والی۔ اے کاش روزے کے عالم میں، مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحبت، دوستی، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جواری دوستوں کے ساتھ رہنے والا، جوا کھیلنے والا، اس کا انجام آپ نے سنا۔ ایسے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں جو جواری یا جوا کھیلتے ہیں یا جوے والے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اے جواری تو جوے سے باز آ، اے جواری تو جوے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ تو نشے سے باز آ مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بری صحبت، بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرتناک موت کی حکایت سنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں اور بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں، کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹا کر
کثیر نقصان کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3، جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے، پیسے ہار گیا، دینے کے لیے نہیں ہیں، وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں اب سودی قرضہ لیتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا پھر اسے اور قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ایسی بری آفت ہے۔ خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت پہ گرفتار ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا، تھوڑے پیسے کما لوں، بس آخری داؤ لگا لوں، اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے جو شخص نرد کھیلتا ہے، یعنی جوئے کس کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہم نے ایک بات سنی، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے، کیونکہ الصحبت مؤثرہ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جواریوں، شرابیوں، برائیوں کے اڈوں پر جانے والا، لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، لیکن بس دوستوں کی عادت ہے، کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں۔ آج چائے پی رہے ہو، تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر رہے ہوگے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں، چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی ہے اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا، ہے کہ آج بیٹے ابا نے کہا بیٹا آج بہت زبردست کام کیا، لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ، چلو سگریٹ پیو۔ نہیں، یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی، جس کی پان کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی، اس نے لگائی عادتیں۔ اب ہزاروں ہزار روپے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہوں گے، 20,000 کماتے ہوں گے، مگر آدھے پیسے پان، گٹکے اور سگریٹ میں چلے جاتے ہیں۔ حساب کریں نا، اگر اپنی زندگی میں نے کتنی سگریٹ، پان اور یہ گٹکے یہ چیزیں کھائیں، میں نشے کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے، اور صحت الگ برباد۔ منہ ایسا، مجھے بتائیں جس کے منہ میں گٹکا، پان، دانت لال ہوتے ہیں، کیا وہ کسی مہذب جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو کیا حال ہوتا ہوگا؟ اب سوچیں، آپ نے اپنا وقار، اپنا چہرہ، اپنی خوبصورتی، اللہ نے جو نعمت دی تھی، خود ہی برباد کر رہے ہو، اور پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے جس کی پھیپھڑے خراب، کینسر کی طرف بندہ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے۔ اب چہرے کئی لوگوں کے گٹکے رکھ رکھ کے، ایسے بھی گٹکے کھانے والے ہیں جو رات منہ میں گٹکا رکھ کر سوتے، نیند نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں جس کے منہ میں ساری رات یہ پڑا رہا، صبح کیا اس کے اندر سے فریشنر کی خوشبو آئے گی؟ اسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کو مشکل ہوگی میں جانتا ہوں، اچھا کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ کیسے چھوڑیں، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر چھڑوائیں آپ خود چھوڑ دیں، ورنہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں رہے۔